الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو پہنچایا. گزشتہ کئی جمعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے اسباب اور نصیحتیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ بھی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیسے ہم اپنے اولاد کی اپنے ماتحتین کی تربیت کریں، پرورش کریں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی تھی. ابھی کچھ سالوں سے جو حالات ہندوستان کے ہمارے سامنے چل رہے ہیں یا جو حالات گزر چکے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا قانون بنانے کی بات کی جاتی ہے یا بنایا جاتا ہے یا ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں اور نیوز چینلوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا ان کی بات کرنے والا ہندوستان کے اعتبار سے کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور شاید جو جماعتیں، جو تنظیمیں اس پیغام کو عام کر رہی ہیں وہ کافی حد تک اپنے مشن میں کامیاب بھی ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہمارے پیدائش کا ایک مقصد ہے. جس طریقے سے دوسری قومیں ہیں دنیا کے اندر آئی، ان کا ایک مقصد ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور مر جائیں گے. جو ہم نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں، اسی کا پھل ہمیں دنیا ہی کے اندر ملنے والا ہے. ہم مر گئے، باقی کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس سے بالکل برخلاف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے
کہ ہم دنیا کے اندر اس واسطے آئے ہیں کہ جو کچھ ہم کریں گے مرنے کے بعد اسی کے مطابق ہمیں یا تو جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی. یعنی ہم پیدا ہو گئے، اب ہم مٹنے والے نہیں ہیں، ہم ختم ہو جانے والے نہیں ہیں، ہم اب باقی رہنے والے ہیں. بس ہم یہاں ہیں، یہاں کے بعد کسی اور دنیا کے اندر چلے جائیں گے. تو ہم صرف پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، ہم نے کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ فن حاصل کر لیا، کچھ کما لیا، کچھ کھا لیا، ہم مر گئے اس واسطے ہم نہیں پیدا ہوئے. جو مقصد لے کر ہم آئے ہیں اس مقصد کی تبلیغ بھی ہمارا کام ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسولوں کو یا ان کی تعلیمات کو ہم نے دیکھا ہے. ان تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا تاکہ میری معرفت ہو سکے، مجھے لوگ جان سکیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، انبیاء کرام نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے پیدا کرنے والا ایک ہے. اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، اچھائی کا حکم دیں، برے کام سے رکیں، برائی سے روکیں. اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، ہم دنیا کے اندر قائم رہیں گے. اور اگر ہم بے مقصد زندگی گزارنے لگے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، دنیا کے اندر رہیں گے، ایک طبعی عمر ہم گزاریں گے، پھر موت آ جائے گی، لیکن بالکل جانوروں والی زندگی ہوگی. نہ پیدائش کا کوئی مقصد رہا، نہ جینے کا کوئی مقصد رہا، نہ کھانے کا کوئی مقصد رہا، نہ کمانے کا کوئی مقصد رہا. آنکھ بند ہوئی، روح قبض کی گئی، اب اس کے بعد والی خطرناک زندگی جو آنے والی ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، شریعت اس واسطے دیا، اس کو محفوظ شکل میں اس واسطے دیا تاکہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کر لیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ کوئی بات ہم نے سن لیا اور سنی ہوئی بات پر یقین کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ جھوٹا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی تحقیق نہیں. ہم سے کہا جاتا ہے ہندوستان میں تم غیر محفوظ ہو، ہم سمجھ لیتے ہیں واقعی ہم غیر محفوظ ہیں. ہمیں کبھی تصور نہیں آتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے. جب تک زندگی ہے، جب تک ہم کسی دنیا کے اندر اس زمین پر رہنے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے. سارے اسباب، ساری کوششیں، دوڑ دھوپ ایک مقصد بن جاتا ہے کہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا کھڑا ہو جائے، سیاسی اعتبار سے کھڑا ہو جائے، کوئی لیڈر کھڑا ہو جائے، کوئی تنظیم کھڑی ہو جائے. ہم یہ کہنے لگتے ہیں اپنا لیڈر کام نہیں کرتا، اپنا تنظیم نہیں کام کرتی، اس واسطے مسلمانوں کا مستقبل غیر محفوظ ہے. اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کی حفاظت نہ کی جائے پھر بھیجنے کے کوئی معنی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے. انسانی تقاضا یہ ہے کہ اس تکلیف پر، ان مصائب کے اوپر اعتراض ہو، سوالات کھڑے ہوں. صحابہ کرام نے فطرت کے مطابق، تقاضے کے مطابق سوالات کھڑے کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک تکلیفیں برداشت کی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تکالیف بھیجی.
اور یہ تکالیف اس واسطے بھیجی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس طریقے سے اس کی نعمتوں کو ہم استعمال کر کے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، شکر کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس کی طرف سے جب مصیبت آئے تو صبر بھی ہم کریں، لیکن مصیبت کو ہم کما لیں، مصیبت کو ہم اٹھا لیں، مصیبت کو ہم اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ ابراہیم جن کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی پورا قصہ سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بڑا قرب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، دوستی، بہت لاڈ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر بڑی آزمائشیں، بڑی پریشانیاں، امام الناس کا لقب دیا، بڑا اونچا مقام دیا، خلیل کا لقب دیا۔ تو قرآن کریم نے وہ تمام قصوں کو بیان کیا ہے کہ یہ لقب، اتنا اونچا مقام، یہ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دے دیا، کچھ آزمائشیں بھی، اور ان آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، ان کی آزمائشوں کی زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہو، اللہ کو بھلا دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ بھول جائیں اور آزمائش کے اندر ہم ہوں، اللہ کو بھلا دیں اور بڑا اونچا مقام مل جائے، یہ قرآن کریم کے جو قصے ہیں انبیاء کرام کے، اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا۔ ہمیں سبق ملتا ہے جہاں آزمائش کا دور آ جائے وہاں اللہ اور یاد آنے لگے، ایمان اور مضبوط ہو جانے لگے، لوگ تنگ ہو جائیں کہ دنیا کے اندر یہ کون سی مخلوق ہے جس مخلوق کو اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ عبادت سے اور اللہ کے احکامات سے پھرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمیں جو بتا دیا جائے ہم مان لیتے ہیں۔ قرآن کریم سے قربت حاصل کریں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، جتنا وقت آپ کو ملے قرآن پر لگائیں، مساجد میں لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، جو زبان آتی ہے اس زبان میں قرآن کریم کو پڑھیں۔ قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے جو مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کو بتائے گا۔ یہ کتنے راستے، ان راستوں سے نکلنے کا ایک واحد راستہ قرآن کریم، احادیث، اس سے مسلمان کو آپ دیکھیں، مدارس کا سروے کریں، مساجد کا کریں، مکاتب کا کریں، دینداروں کو دیکھیں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو سننے والوں کو دیکھیں، قرآن کریم پڑھنے والوں کو دیکھیں، ان کے مطالعہ کرنے والوں کو دیکھیں، بہت کم تعداد آپ کو ملنے والی ہے، بہت کم تعداد۔ لوگوں کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا، قرآن کریم پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دوسری کتابوں کے مطالعے میں دل نہیں لگتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ وقت ہم دوسری چیزوں میں، خرافات میں گنوا دیا کرتے ہیں، اور پھر شکوہ ہوتا ہے کہ خیر محفوظ زندگی گزارنے والے۔ میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک آیت کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے وہ مقصد ہے۔ دوسری آیت کا تعلق معراج کے واقعے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، لنریہ من آیاتنا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ایک آیت ہے، آپ ضرور پڑھیں، اس کو ترجمہ دیکھیں، اس کی تشریحات کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی۔ بعض علماء کا اختلاف بھی ہے کہ وہ معراج جسمانی ہوئی، روحانی ہوئی، جو بھی آپ مانیں،
دلائل کی روشنی میں جو بھی آپ مان لیں، چاہے روحانی مان لیں چاہے جسمانی مان لیں، بس مانیں آپ، مان کر اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ جو سفر ہو رہا ہے، اس سفر کا ایک مقصد یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنی نشانیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں۔ اور فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے زمینی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سواری بھیجی ہے دنیا میں، اور پھر مسجد اقصی سے جو سفر ہو رہا ہے وہ آسمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سے سواری بھیجی ہے۔ اور پھر ایک تیسرا سفر اسی دوسری سفر میں شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے عرش تک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری سواری بھیجی ہے۔ تین چیزیں ایک شخصیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، اور قرآن میں بالکل وضاحت اس کی کرتی ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ کوئی ایسی چیز دنیا کے اندر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی جس سے بندوں کو عبرت و نصیحت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن میں غور کرو، عقل کو لگاؤ، تھوڑا سمجھو، دلائل کی روشنی میں اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرو، دیکھو تمہارے لیے خود اس میں راستہ نکل کر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سواریاں استعمال کی، ایک زمینی سواری کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک لمحے میں سب کچھ کروانا ہے، ایک لمحے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا ہے کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کن کہتا ہوں فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ میری طاقت، یہ میری قدرت، اور اسی طاقت اور قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہرہ کروا رہے ہیں، لیکن تین اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کروائے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک براق بھیجا، جنت سے ایک سواری بھیجی، ایک جانور کی شکل میں بھیجا، اسے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین لے کر آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خچر اور گدھے کے درمیانی ایک جانور تھا، بڑا خوبصورت جانور، یعنی دنیا کے اندر اس شکل میں اس ہائٹ کا کوئی جانور نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ بڑا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جبرائیل امین اس جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھایا ہے۔ تفصیلات آپ معراج کی رات میں یا کسی اور وقت سن لیجیے گا، نصیحت ہے، کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں کہاں نصیحت دیا ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جبرائیل امین بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس جانور کو دیکھا کہ وہ جانور مجھے مسجد اقصی لے کر جا رہا ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک میری نگاہ پہنچ سکتی ہے اس کا ایک قدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اڑا دینا چاہیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اڑا دیتے، جیسے آسمان پر لے کر جانا ہے، خدا عرش کا طواف کروانا ہے، ساری چیزیں مشاہدہ کروانا ہے، اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں اڑاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل امین آئے تھے، پر ہے جبرائیل امین کو، وہ اڑ سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں۔ اڑنے کی صلاحیت جبرائیل امین میں تھی، اڑانے کی صلاحیت تھی، وہ اپنے پر بٹھا کر مسجد اقصی لے کر جاتے، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرا کر جا کر اللہ کے عرش کے قریب لے کر جاتے، ساری بات ہو جاتی، کسی تیسرے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے کو وہاں پر بھیجا، اس واسطے بھیجا کہ ہم اپنی آنکھ کھلی رکھیں، یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جن اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کو ضرور استعمال کریں، یہ مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس سفر میں ہم اللہ کے نبی کو کچھ اپنی نشانیاں بھی دکھائیں گے۔ جب نشانیاں دکھانا ہے تو تحت نگاہ چلنے والے جانور کی کیا ضرورت تھی، چوپایا ہوتا جو دھیرے دھیرے چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے، لیکن اس سواری پر آپ نے سواری کی تھی، اس پر آپ چلے تھے، اس اسباب کو آپ نے اختیار کیا تھا۔ کوئی ایسا سبب، کوئی ایسی سواری بھی اگر آ جائے جو تحت نگاہ چلنے والی ہو، اتنی اسپیڈ میں چلنے والی ہو، اس سفر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مقصود تھا تاکہ جواز کا فتویٰ، جواز کا مسئلہ نکل کر چلا آئے۔ دکھایا بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کئی ساری نشانیاں، اس دنیا کو بوڑھی شکل میں دیکھا، دوسرے اور عذابات کو دیکھا۔ وہ سواری جب وہاں پر پہنچی مسجد اقصیٰ، بیچ میں کئی واقعے رونما ہوئے ہیں، تفصیلات آپ سنیے گا۔ وہاں جب وہ سواری پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، جبرائیل امین نے فرمایا یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر جانور سے اتر کر جبرائیل امین نے رسی کو ایک پتھر سے باندھا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہی پتھر ہے جس پتھر میں انبیاء کرام اپنے جانور کو باندھا کرتے تھے۔ باندھ دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ من وعن واقعہ سنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری روایت میں معراج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جیسا جیسا ہوا۔ فرمایا جبرائیل امین نے مجھے اتارا، خود اترے، جانور کو رسی سے باندھا، ایک سوراخ کیا، سوراخ پہلے سے موجود تھا، وہاں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور کہا اسی سوراخ سے انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں اس اسباب کو، اس سبب کو اختیار کر رہا ہوں کیونکہ میں دنیا کے اندر ہوں۔ آپ اسباب کو چھوڑ دیں دنیا کے اندر، اور چاہے میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن مجھے ملا ہے، وہ روایتیں جو پچھلی چلی آ رہی ہیں اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، دنیا کی ترقی سے ترقی کروں، وہ اسباب اختیار کروں جو دنیا اختیار کر رہی ہے میرے لیے ناجائز ہے۔ شریعت نے ایسا تو دنیا میں حکم نہیں دیا۔ آج آپ دیکھیں، بیچ میں رک کر بات کر رہا ہوں، تبلیغ کے کیا طریقے اپنائے ہیں غیروں نے، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، RSS ہوں، اپنے تبلیغ مذہب کی تبلیغ کے لیے کیا کیا نہیں اختیار کر لیا ہے۔ اور ایک طرف مسلمان ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کا مذہب سچا مذہب نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے، اتنا یقین ہے جتنا یقین سورج کے نکلنے پر ہے، جتنا موت پر ہے، جتنا صبح ہونے پر ہے، اسباب کے اختیار کرنے پر اتنا یقین ہے کہ ہاں ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب سورج کی طرح بالکل واضح اور سچا ہے۔ اس کے باوجود تبلیغ کا جو طریقہ اس وقت اس دنیا میں اپنانا چاہیے تھا، مسلمان اس سے پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا مذہب، سچا مذہب، اس کی آواز جو گونجنی چاہیے تھی، جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھی تھی، جہاں سے اعلان کیا گیا تھا، مکہ کے وہ لوگ جو بڑے مصروف ترین زندگی گزارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، پورا مکہ اس پہاڑ کی چوٹی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، وہی آج پکار ہے، لیکن کوئی آدمی چلتے چلتے پلٹ کر بھی اسلام کے نام پر دیکھنے والا نہیں نظر آتا۔ سبب آپ ترک کر دیں گے، کندھے سے کندھا دنیا میں ملا کر آپ اپنے پیغام کو عام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ سوچیں گے قرآن کے پیغام یوں معجزاتی طور پر عام ہو جائے، تو ہو رہا ہے معجزاتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ جانتے ہوں گے تو تبلیغ کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت کیا ضرورت تھی تبلیغ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں دب کر صلح کیا تھا، دب کر صلح کیا تھا۔ کیا پیش نظر بات تھی، کیا آگے کی پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابہ کرام کو بعد میں پتا چلی، صحابہ کرام ضد پر آ گئے تھے کہ آپ یوں دب کر صلح کر رہے ہیں، کیا اللہ نہیں ہے، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی پلاننگ تھی کہ کیسے دین کو عام کیا جائے گا، کیسے تبلیغ کی جائے گی، کیسے ان رؤساء اور ان بادشاہوں تک اپنے خطوط بھیجے جائیں گے، قرآن کا پیغام ان تک کیسے بھیجا جائے گا۔ جب لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی تو پیغام کے بھیجنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہمیں ملے گا، وقت نہیں ملے گا۔ آپ نے روک لگا دی، دب کر صلح کر لیا اور عام کر دیا دین کی تبلیغ کو۔ کیا کچھ صحابہ کرام نے نہیں اپنایا؟ آج دنیا کے اندر دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، جو چیزیں آج ہیں وہ چیزیں صحابہ کرام کی دین ہے کہ جس وقت آپ دنیا کے اندر آئے تھے تبلیغ کا وہ طریقہ تو نہیں تھا جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ پولیس چوکیاں ایجاد کی، چھاؤنی بنائی، مسافر خانے بنائے، بازار بنایا، ساری چیزیں بنائی تاکہ ان اسبابوں کے ذریعے سے، ان راستوں کے ذریعے سے ہم اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ لیکن آج جب دنیا ترقی کرنے لگی،
اور ترقی کر رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، تو اس ترقی کے ساتھ اسلام کا پیغام اونچائی پر کیسے جائے گا اس سے ہم بے خبر ہو گئے۔ ہم نے پرانی روایتوں کو لے لیا، اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے، آپ قرآن کو کسی کو دے دیجئے قرآن پڑھنے کے لیے، وہ پڑھے گا، خود سمجھے گا، خود اسلام قبول کرے گا، آپ کے پاس آئے گا، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی دنیا پر، آپ دیکھیں اب اس وقت ایک زمانہ تھا، ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا، مناظراتی دور چل رہا تھا، ہر شخص مناظرے کی شکل میں اپنے مذہب کو پیش کرتا تھا، جو جیت جاتا تھا ہارنے والا اس کی بات کو تسلیم کر لیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں فیس بک، یوٹیوب، دیگر چینلوں کے اوپر اب ڈیبیٹ چلتا ہے عقائد کے اوپر، خصوصی جو مدعا بچھڑا ہوا ہے وہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ، اس عقیدے پر گفتگو ہوگی لیکن جدید طرز پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اپنے دلائل کی روشنی میں اپنے عقیدے کو ثابت کر دیے، وہ مان لیا تو اسلام قبول کر لے گا، یعنی وہ آپ کی تبلیغ سے اسلام نہیں قبول کر رہا ہے، اپنے علم کی، لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر وہ ٹکر کا آپ کے لیے بن پا رہا ہے، اس واسطے آپ کا اسلام قبول کر رہا ہے، آپ کی تبلیغ سے نہیں، کیونکہ آپ آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہے، اس سفر میں اسباب کو اٹھایا ہے، اسباب کو اپنا کر دنیا کو بتایا ہے کہ جو سبب رہتی دنیا تک قیامت تک اپنائے جائیں گے، اسی سبب کے راستے سے، انہی راستوں سے اگر تم اسلام کو لے کر جاؤ گے تو اسلام سربلند رہے گا۔ مسجد اقصیٰ سے جب اٹھنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کو اوپر اٹھا لیا، بلا دیا اور کہا کہ اب سیڑھی دو، معراج دو۔ کیوں؟ اٹھنے کے لیے جانور نہیں اوپر کی طرف اٹھ سکتا ہے، یہ انسانی عقل کے خلاف بات جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کو بلا لیا۔ اب دنیا کے اندر سیڑھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اونچائی پر چڑھنے کے لیے ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم کسی پر ایک قدم اوپر لے کر جائیں، اس طرح قدم اوپر لیتے جائیں گے، اوپر کی طرف چڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کو بلایا اور سواری بھیجی، کون سی؟ سیڑھی والی۔ کہا اب آپ اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر جائیں گے۔ ساتوں آسمان کا سفر ہو گیا، اب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری سواری بلا لی، رف رف، کہا مسند بھیج دیا کہ آپ اس مسند پر اس معلق دنیا میں کیسے چلیں گے، جس طریقے سے ہوا میں ہوائی جہاز اڑتی ہے، معلق شکل میں اڑتی ہے اور بالکل یوں جاتی ہے، کوئی چیز ہلنے ڈلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سبب بھیجا کہ اب مجھ تک آنا ہے، اونچائی پر نہیں جانا ہے، نیچائی پر نہیں جانا ہے، اب بالکل مسطح زمین ہے، یہاں پر آنا ہے میرے پاس، اب رف رف کی سواری ہوگی آپ کی، آپ اس پر سوار ہو کر آئیں گے، مجھ سے بات چیت کرنا ہے۔ یہ اسباب یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ترقی یافتہ دنیا ہے، یہ تنزلی کی طرف نہیں جائے گی، یہ اوپر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ اگر نیچے رہ گئے، آپ نیچے رہ گئے، آپ کا مذہب نیچے رہ گیا، آپ کی تبلیغ نیچے رہ گئی، اسباب آپ کا نیچے رہ گیا، آپ کسی کام کے نہیں ہوں گے، دنیا آپ کو رونق دے گی، کچل دے گی، آپ کا اسلام، آپ کی یہ تبلیغ کام آنے والی نہیں ہے جب تک آپ کندھے سے کندھا، آنکھ سے آنکھ ملا کر، آپ ہوش و حواس میں رہ کر، اپنے دماغ کو کھول کر، اپنے دماغ کا استعمال کرے کہ اگر دنیا میں زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ کی کوئی ویلو، کوئی قیمت رہنے والی نہیں۔ آپ ان اسباب کو اختیار کریں، اپنی اولادوں کو بتائیں کہ قرآن وہ 1400 سال جو پہلے آیا تھا، آپ یہ مت سمجھیں وہ 1400 سال پہلے کا قرآن ہے، وہ مستقبل کا قرآن ہے، وہ فیوچر پلاننگ لے کر آیا تھا۔ آپ اسے پڑھیں، آپ اسے دیکھیں کہ جو آج سواری ہے وہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تھی، آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو اس پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن سے پیچھے رہ گئے، اس واسطے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور قرآن کا مطالعہ ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلیم